ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے برج ثور ٹارس ورشب راشی، جو زہرہ کے زیر اثر مانا جاتا ہے۔ اگست سال 2026 کے آخری دنوں میں ٹورینز کے لیے 3 تاریخیں ایسی آنے والی ہیں جو بہت خاص اور غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ تاریخیں ہیں 27، 28، 29 اگست سال 2026۔ ان 3 دنوں کے دوران آپ کی زندگی میں ایسے حالات، ایسے واقعات اور ایسے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں جو ایک طرف آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر جلد بازی، غصے یا جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھایا گیا تو یہی معاملہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یعنی ان 3 دنوں میں صورتحال کے دونوں پہلو موجود رہیں گے، اور اصل فرق آپ کے فیصلے، آپ کے رویے اور آپ کی پیدائشی ذائچے میں موجود سیاروی اثرات پیدا کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر معاملے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی برج کے بارے میں عمومی پیشگوئی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہر شخص کا مکمل پیدائشی ذائچہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہزاروں اور لاکھوں افراد کے ذائچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود برج کا اثر کسی نہ کسی حد تک ضرور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اس لیے اس گفتگو کو سمجھتے ہوئے پیدائشی برج، تالے اور وہ نام جسے آپ کو عام طور پر پکارا جاتا ہے، ان 3 پہلوؤں کو سامنے رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنا پیدائشی برج معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اپنے پیدائشی وقت یا مکمل ذائچے سے واقف نہیں ہوتے، لیکن جس نام سے انہیں دنیا جانتی اور پکارتی ہے، اس نام کا پہلا حرف بھی روایتی علم نجوم میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام وسیم ہے، اس کے نام کا ابتدائی حرف بھی ایک خاص اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ انسان کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہو، نام کا اثر ایک الگ معاملہ ہے اور پیدائش کے وقت کی سیاروی کیفیت ایک الگ معاملہ ہے۔ اس لیے عمومی پیشگوئی کرتے وقت دونوں پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ان 3 اہم دنوں کی طرف، کیونکہ 27، 28 اور 29 اگست سال 2026 ٹورینز کے لیے واقعی فیصلہ کن نوعیت کے دن بن سکتے ہیں۔ ان دنوں ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے زندگی میں کوئی پرانا معاملہ دوبارہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اب اس کا فیصلہ کیے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے۔ خاص طور پر جائیداد، کاروبار اور ملازمت سے متعلق معاملات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کافی عرصے سے گھر کے اندر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ملازمت میں پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ الجھا ہوا ہے، تو ان 3 دنوں میں اس معاملے سے متعلق کوئی اہم بات، خبر، گفتگو یا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا ہے۔ اب ذرا چاند کے اثر کو سمجھیں، کیونکہ چاند کو روایتی علم نجوم میں ذہن، احساسات، خیالات اور اندرونی کیفیت سے جوڑا جاتا ہے۔ چاند تقریباً 2 دن سے کچھ زیادہ عرصے میں ایک برج سے دوسرے برج میں منتقل ہوتا ہے، اور جس مقام پر وہ جاتا ہے وہاں موجود سیاروں کے ساتھ اس کا تعلق بننے کی صورت میں ذہنی اور جذباتی کیفیت پر اثر پڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان اچانک خوش ہو جاتا ہے، کبھی بغیر کسی واضح وجہ کے دل بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے، کبھی کوئی پرانا خیال اچانک ذہن میں آ جاتا ہے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے کسی شخص کو فون کرنے، کسی رشتہ دار سے ملنے، کسی جگہ جانے یا اچانک کہیں باہر نکلنے کا خیال آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح تک آپ نے کسی سفر یا ملاقات کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اچانک کسی عزیز کا فون آ گیا، کسی دوست نے دعوت دے دی، یا کسی رشتہ دار سے ملنے کا پروگرام بن گیا، اور پورے دن کی منصوبہ بندی تبدیل ہو گئی۔ روایتی علم نجوم میں ایسی اچانک ذہنی تبدیلیوں کو چاند کی حرکت اور اس کے دوسرے سیاروں سے تعلق کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اب 27 اگست سال 2026 کو خاص طور پر دیکھیں تو دوپہر کے بعد تقریباً 2 بجے سے آگے صورتحال میں نمایاں حرکت شروع ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت چاند ٹورینز کے مقام پر 10ویں گھر میں موجود راہو کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اور یہی مقام ملازمت پیشہ، کاروبار، سماجی مقام اور عملی زندگی سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سورج کیتو کے ساتھ چوتھے مقام سے متعلق کیفیت بنائے گا۔ یہ چوتھے اور 10ویں گھر
کے درمیان ایک آمنے سامنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا، گھر مقام گھر، خاندان، والدین، رہائش اور اندرونی سکون سے متعلق سمجھا جاتا ہے، جبکہ 10ویں، گھر کا تعلق پیشہ، ملازمت، کاروبار اور بیرونی دنیا سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے ان تینوں دنوں میں گھر، کام اور ذاتی سکون اور پیشہ ورانہ ذمہ داری، خاندان اور کاروبار کے درمیان کوئی اہم معاملہ سامنے آ سکتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ موجودہ کاروبار کو اس طرح جاری رکھنا ہے، اس میں تبدیلی کرنی ہے، کسی شراکت دار کے ساتھ معاملہ دوبارہ طے کرنا ہے یا کوئی نیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے بھی کام کی جگہ پر کوئی اہم گفتگو، ساتھی کے ساتھ اختلاف، افسر یا سربراہ کے ساتھ کشیدگی، ذمہ داریوں میں تبدیلی یا ایسا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جس سے آپ کو محسوس ہو کہ اب یہاں کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ بعض افراد کے لیے ملازمت چھوڑنے کا خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے استعفیٰ دینے کی صورت بن سکتی ہے اور کسی کے لیے ادارے کی طرف سے ملازمت کے بارے میں سخت فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ فوری فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو غصہ دلا رہی ہے، اگر کسی ساتھی نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے جو آپ کو ناگوار گزرا، اگر کسی افسر سے اختلاف ہو گیا یا کاروبار میں کوئی نقصان دہ خبر سامنے آ گئی، تو اسی لمحے میں جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا آپ کے لیے بعد میں بھاری پڑ سکتا ہے۔ جائیداد کے معاملات بھی خاص احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اگر زمین، مکان، خرید و فروخت، وراثت، کاغذات یا کسی جائیداد کے حصے سے متعلق کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے تو ان 3 دنوں میں اس سے متعلق کوئی اہم نکتہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن ہر کاغذ غور سے پڑھیں، ہر بات کی تصدیق کریں اور کسی کے دباؤ میں آ کر دستخط نہ کریں۔ اگر معاملہ قانونی یا مالی نوعیت کا ہو تو متعلقہ ماہر سے مشورہ کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر والدین، ساس، سسر یا خاندان کے بڑے افراد کے ساتھ گفتگو کرتے وقت بھی الفاظ کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ان دنوں ذہنی دباؤ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے اور معمولی بات بھی بڑی بحث میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی سے کسی گھریلو پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اس وقت اسے مزید بڑھانے کی بجائے تحمل سے کام لینا بہتر ہوگا۔ بعض لوگوں کو ایسے حالات میں غیر معمولی خوف یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے اور ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ شاید گھر میں کوئی پراسرار مسئلہ ہے یا کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن صرف ایسے خیالات کی بنیاد پر کسی نتیجے پر پہنچنا مناسب نہیں۔ ہر پریشانی کو فوراً کسی غیر معمولی یا پوشیدہ سبب سے جوڑنے کی بجائے پہلے عملی وجوہات، گھریلو حالات، مالی دباؤ، ذہنی تناؤ اور حقیقی شواہد کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کے لیے اصل امتحان یہی ہوگا کہ آپ اپنے ذہن کو کتنا پرسکون رکھتے ہیں۔ 27 اگست کو دوپہر کے بعد کا وقت، 28 اگست کا پورا دن اور 29 اگست سال 2026 کا بھی پورا دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان دنوں میں پرانے معاملات حرکت میں آ سکتے ہیں اور آپ کسی نہ کسی معاملے پر فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ فیصلہ ضرور کریں لیکن جلد بازی میں نہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ کریں، معلومات جمع کر کے کریں، ہر پہلو کو پرکھ کر کریں اور اگر ضرورت ہو تو قابل اعتماد شخص سے مشورہ لے کر کریں۔ اس لیے ٹورینز، ان 3 دنوں کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ فیصلہ ضرور کریں مگر سوچ سمجھ کر، قدم ضرور اٹھائیں مگر منصوبہ بندی کے ساتھ، اور اپنی بات ضرور کہیں مگر غصے کے بغیر۔ اپنے والدین اور گھر کے بڑوں کا خاص خیال رکھیں، گھر کے ماحول کو غیر ضروری بحث سے بچائیں، کام کی جگہ پر خاموشی اور سمجھداری سے معاملات سنبھالیں، کاروبار میں جلد بازی سے کوئی بڑا مالی قدم نہ اٹھائیں اور جائیداد کے معاملے میں ہر دستاویزات کی مکمل جانچ کریں۔ اگر آپ نے اپنے ذہن کو پرسکون رکھا، حالات کو سمجھا اور جذبات کی بجائے عقل سے کام لیا تو یہی 3 دن آپ کے لیے کسی رکے ہوئے معاملے کو آگے بڑھانے، کسی پرانے مسئلے کا حل نکالنے اور زندگی میں ایک نیا راستہ کھولنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کیا، کسی کی بات کو فوری جواب دیا یا بغیر مکمل معلومات کے قدم اٹھایا تو بعد میں پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے 27، 28 اور 29 اگست سال 2026 کو معمولی دن سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ انہیں احتیاط، سمجھداری اور مکمل توجہ کے ساتھ گزاریں۔ امید یہی ہے کہ اگر آپ نے تحمل، عقل اور درست منصوبہ بندی کو اپنا ساتھی بنایا تو ان 3 دنوں کے بعد حالات آپ کے حق میں بہتر سمت اختیار کر سکتے ہیں۔